السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، دوسرا رکوع 15 نمبر آیت۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی بھی پکڑ بغیر موقع مہلت دیے نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر پکڑ کرنی مقصود ہو تو فوراً پکڑ کر لی جائے، کیونکہ پکڑ مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تو رحم مقصود ہے، مہلت مقصود ہے، معافی مقصود ہے، درگزر مقصود ہے، اس لیے اللہ پاک موقع نہیں، مواقع، ایک مرتبہ مہلت نہیں، سینکڑوں مرتبہ پہلے مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ آدمی جان لیتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنے تئیں فیصلہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ آدمی ذہنی طور سے تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اب کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ ذہنی طور سے آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اللہ غفور رحیم، اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اطمینان رہتا ہے کہ میں نے معافی بھی تو مانگ لی، لیکن اگلے گناہ پر پھر معافی اور گناہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ معافی اور گناہ ساتھ چلتا رہتا ہے، معافی بھی گناہ بھی، گناہ بھی معافی بھی، لیکن یہ یقین بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی گناہ زیادہ ہو گئے ہیں تو پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بس اس جذبے کے ساتھ آدمی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ جذبہ رہتا ہے، گناہ بھی اور معافی بھی، جب تک یہ جذبہ رہتا ہے کہ کبھی بھی پکڑ آ سکتی ہے، اس وقت تک اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ جب یہ جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ بھئی میں نے تو اتنی دفعہ گناہ کیا، پکڑ آئی نہیں، ہو سکتا ہے اس پر پکڑ آتی نہ ہو سکتا ہے اس پہ اللہ ناراض ہوتا نہیں ہے، میں تو عرصے دراز سے یہ کام کر رہا ہوں۔ پہلے معافی کا جذبہ تھا، پھر احساس تھا، پھر جب وہ احساس بھی ختم ہو گیا، یہ جب بالکل 200% مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی اب نہیں آئے گی پکڑ، اس لیے کہ تو 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال، 50 سال ہو گئے، جب اس کے اندر سے یہ جذبہ اور احساس معافی کا ختم ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پکڑ نہیں کرتے، کبھی نہیں پکڑتے جب تک بہت سارے مواقع، بہت ساری مہلتیں نہ دے دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف گناہ پر ہی مہلت کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے نیکیوں پر بھی مہلت کا وعدہ کیا۔ کسی کو اللہ نے ایک عمرہ، پھر ایک اور عمرہ، پھر ایک اور عمرہ، پھر 10-20 عمرے، تو اللہ نے ہر موقع پر، ہر عمرے پر موقع دیا کہ اب اس دفعہ ٹھیک کرنا، ایک حج، ایک اور حج، پھر ایک اور حج۔ تو اللہ جیسے مہلت دیا کرتا ہے گناہ کی بنیاد پر، ایسے ہی نیکی کی بنیاد پر۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی،
اللہ نے ایک اور مہلت دی. دیکھو نماز میرے شائن شان نہیں ہے لیکن اگلے جمعے کو پھر آ جانا. نماز میرے شائن شان نہیں ہے لیکن مغرب میں پھر آ جانا. تو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو مقبول نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ پر احسان کر رہا ہوں, تبھی تو اللہ بلا رہا ہے مجھے, میری نمازیں تو قبول ہو رہی ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ایک اور رمضان سے, ایک اور رمضان. تو نیکی میں بھی اللہ مہلت دیتا ہے, گناہ کے موقع پہ بھی مہلت دیتا ہے, اس لیے کہ اس کے ہاں تو بندے کو ٹھکانے پہنچانا ہے, پکڑ کرنا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک اور مہلت یہاں پہنچا دیا ہے. شعبان کا آخری جمعہ, رمضان سے پہلے آخری جمعہ, رجب سارا دعائیں کرتے ہوئے, سوچتے ہوئے, سنتے ہوئے, پڑھتے ہوئے گزر گیا. شعبان بھی قریب ہے کہ گزر گیا. اب آنے والا جمعہ انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک سے متعلق ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کے دن تک ہمیں ایک اور مہلت, ایک اور موقع, اے میرے بندو تمہیں ایک اور رمضان دے رہا ہوں. تو یہ مہلت بھی موقع بھی. جو چند چیزیں ہر رمضان سے پہلے اس موقع پر کہ ہم رمضان کی تیاری سے متعلق کیا کر سکتے ہیں. چیزوں کی کثرت, نعمتوں کی بہتات, نعمتوں کا ازدحام آدمی کو ناشکرہ اور ناقدرہ بنا دیتا ہے. بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں نا, تو آدمی سمجھتے ہیں میرا حق ہے. ازدحام, آدمی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی میرے اور آپ کے رب نے اتنے رمضان دیے, اتنے رمضان دیے, اتنے رمضان دیے کہ ہم ناقدر ہوگا. آ جائے گا رمضان, کیا مسئلہ ہے, آ رہا ہے نا, ہم نے تھوڑی لانا ہے اسے, ہم نے ہی تو لانا ہے. اگر رمضان آیا اور میں نہ ہوا تو میں نہیں لایا رمضان کو. پچھلا رمضان میرا آخری تھا اور میں نے کوشش نہیں کی اور مجھے معلوم نہیں تھا, اور یہ رمضان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. رمضان تو آ رہا ہے لیکن میں بھی ہوں یا نہیں ہوں. تو نیکی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی مہلت عطا فرماتا ہے اور گناہ میں بھی مہلت عطا فرماتا ہے. تو بھائی وہ امور وہ چیزیں, وہ امور وہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پوری کائنات میں جتنی برکات رکھی انہیں سمیٹا, اور اس کے لیے رمضان کے 29 اور 30 دن ہر سال خاص کر دی. ساری کائنات میں جتنی رحمتیں, برکتیں, عافیتیں, عزتیں, راحتیں, سکون, اطمینان, وہ سب کو منیمائز کیا, اور ہر سال رمضان میں جمع کر کے, مختصر کر کے, سمیٹ کر اپنے بندوں کو یوں کر کے دے دیتا. آ گیا رمضان بھائی, برکتیں سارے جہان میں جتنی تھی اس میں اتنی ہیں, رحمتیں سارے جہان میں جتنی اس میں ہیں. جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں وہ سب جمع کر دیتا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جمع کر دیتا ہے. تو اللہ نے برکت, سارے زمانے کی برکت کو سمیٹا رمضان میں, رمضان کی برکت کو پھر سمیٹا آخری عشرے میں, آخری عشرے کی برکت کو سمیٹا لیلۃ القدر میں. تو اللہ نے ایسے سمیٹا کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کیسے سمیٹا. اس لیے سارا رمضان ایک طرف اور لیلۃ القدر ایک طرف. تو گویا کہ پوری کائنات کی رحمتیں, برکتیں, عافیتیں, عزتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں, پھر لیلۃ القدر سے تھوڑا سا پھیلایا آخری عشرے میں, آخری عشرے سے پھیلایا پورے رمضان میں, پورے رمضان سے پورے کائنات میں. برکتیں تو ہیں, کبھی سمجھ میں آ جاتی ہیں, کبھی نہیں آتی, کبھی نظر آ جاتی ہیں, کبھی نظر نہیں آتی. لیکن ان کے لیے اہل علم حضرات فرماتے ہیں اس کے لیے نمبر 1 آنکھ ہو, نمبر 2 کھلی ہوئی ہو. آنکھ تو ہے لیکن بند ہے, یا پیدائشی آنکھیں بند ہیں, تو اسے اپنا ماحولیات نظر نہیں آتا. اسے لوگ بتاتے ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. آنکھ بھی ہو اور آنکھ کھلی بھی ہو. جب آنکھ کھلی ہوگی تو پھر برکات نظر آتی ہیں. جب آنکھ بند ہوگی تو برکات نہیں نظر آئی. اور آنکھ کب کھلتی ہے اور کب بند ہو جاتی ہے؟ آنکھ کب کھلتی ہے اور کب بند ہوتی ہے؟
گناہ چھوڑتے ہوئے نیکی کرنے سے کھلتی ہے اور صرف گناہ کرنے سے بند ہو جاتی ہے. گناہ چھوڑ کر نیکی کرنے سے آنکھ کھلتی ہے تو نظر آنے لگتا ہے اچھا دن ہے, اچھا فلاں ہے, اچھا فلاں جگہ کھڑا ہوں, آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن اگر آدمی صرف نیکی پر ہے اور گناہ نہ چھوڑے تو رمضان میں بھی آنکھ نہیں کھلتی. تو کمال اس میٹر کا یہ ہے کہ نیکی کرنے سے آنکھ نہیں کھلتی, گناہ چھوڑ کر نیکی کرنے سے آنکھ کھلتی ہے. اور اگر نیکی کرتا رہے اور گناہ نہ چھوڑے تو رمضان جیسے پہلے ویسے یہ, پہلے 50 تو ایک اور صحیح, پہلے 70 تو ایک اور صحیح, پہلے 90 تو ایک اور صحیح گزر جائے گا, آنکھ نہیں کھلے گی. گناہ چھوڑ کر نیکی کرنے سے آنکھ کھلتی ہے, گناہ کرتے ہوئے نیکی کرنے سے آنکھ بند رہتی ہے. آنکھ کے کھلنے کا تعلق گناہ چھوڑ کر نیکی کرنے سے. اور رمضان صرف نیکی کرنے کا نام نہیں ہے, روزہ صرف نیکیوں کے گراف کو بڑھانے کا نام نہیں ہے, گناہ چھوڑ کر نیکی بڑھانے کا نام. تفہیم کے لیے 5% نیکی تھی رمضان سے پہلے, رمضان آتے ہی 95% پر پہنچ گئی. نیکی کا ریشو تو یہ عام مسلمان کا, وہ کام جو رمضان میں ہی ہو سکتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں, جو رمضان کے علاوہ ہو سکتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. روزہ رمضان میں, تراویح رمضان میں, وطر جماعت سے رمضان میں, یہ رمضان کے بغیر یہ بھی بڑھ جاتے ہیں. صدقہ, خیرات, اعمال, نمازیں, قرآن تلاوت, دعائیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی بڑھ جاتی ہیں. دونوں اعمال بیک وقت بڑھتے ہیں, خاص رمضان کے اعمال اور خاص وہ اعمال جو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں. دونوں 5% سے 90-95% پر پہنچ جاتے ہیں. جو بات مجھے سمجھنی ہے وہ یہ, نیکی کا گراف تو 5 سے 95 اور 90 تک پہنچ جاتا ہے, کیا گناہ چھوڑنے کا گراف بھی 95 سے 5 پر آتا ہے؟ رمضان میں اس گراف پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نیکی کے گراف میں 5 سے 90-95 کو پہنچ جاتا ہے آدمی, لیکن 95 سے 5 پر آتا ہے. یہ گناہ کا گراف ایز اٹ از اپنی جگہ پر رہتا ہے. جب یہ نیچے نہیں آتا اور یہ اوپر چلا جاتا ہے تو وعدہ خداوندی یہ ہے کہ 70 سال میں بھی آنکھ نہیں کھلے گی. آنکھ کھلے گی جب یہ گراف 95 سے 5 پر آئے, یہ 5 سے 95 تک جائے. یہ نیکی کا گراف ہے کہ 5 سے 95 پر پہنچ گیا اور پہنچ جاتا ہے. یہاں پر 90-95 سے 5 پر نہیں آتا. یہ گناہ جو کہ تم اپنی جگہ پر رہتے ہیں, رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو کسی دوسرے کی نہیں, یہاں تو مسلمان کی آنکھ نہیں کھل رہی پورے رمضان میں. جو گناہ موجود تھے, بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی کہ جو رمضان میں بھی وہ گناہ ایز اٹ از چل رہے ہوتے ہیں, اور بہت تھوڑے مسلمان ہیں جو گناہوں کو روکتے ہیں 29 دن کے لیے, اس نیت سے کہ رمضان کے بعد پھر جوائن کرنا ہے. چھوڑنے والے پیدا نہیں ہوتے, روزہ رکھنے والے بڑھ جاتے ہیں ہر سال. روزہ رکھنے والے, طواف کرنے والے, حج کرنے والے, تلاوت کرنے والے, تراویح پڑھانے والے ہر سال بڑھتے ہیں, لیکن ہر سال گناہ کلیتاً چھوڑ دینے والے نہیں بڑھتے. عمومی طور سے فضا یہ ہے کہ نیکی کا گراف بڑھ جانے پر آدمی مطمئن ہوتا ہے, اگر گناہ کر رہا ہوں تو نیکی میں بھی تو زمین سے آسمان کو پہنچ گیا ہوں. اور یہ 100% شیطان کا دھوکہ ہے. جتنا آدمی سمجھدار ہوتا ہے اتنا اس کا شیطان بھی سمجھدار ہوتا ہے. آدمی جتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے, شیطان بھی اسے اس بیوقوفیوں اور کمزوریوں کی بنیاد پر سمجھاتا اور بتاتا ہے. گناہ چھوڑ کر نیکی کرنا یہ آنکھوں کو کھول دیتا ہے. آنکھیں نہیں کھل رہی. رمضان آیا اور رمضان سے پہلے تیاری رمضان, رمضان میں اہتمام رمضان, رمضان کے بعد اعمال رمضان, یہ ہے پیکج. رمضان سے پہلے تیاری رمضان, یہ تیاری رمضان کا آخری جمعہ اور آخری دن, آخری چند دن, اور رمضان اہتمام رمضان. جو تیاری
جو نیتیں، اور رمضان کے بعد اعمال رمضان کہ آدمی کی عادت بن جاتی ہے. کچھ دن تک وہ عادت رہتی ہے، جلدی اٹھنے کی عادت رہتی ہے، اور وہ جلدی اٹھنے کی عادت بھی رمضان کے بعد اس لیے رہتی ہے کہ اب نیند آتی نہیں ہے. جب تک میں واپس اپنی روٹین پر آؤں تو 15-20 دن گزر جاتے ہیں، اس لیے میں عید کے بعد فجر میں نظر آ رہا ہوتا ہوں. اس لیے نہیں کہ ابھی رمضان گزرا ہے، اس لیے کہ وہ روٹین بدل گئی ہے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، واش روم جانے کی، تب وہ آنکھ کھل جاتی ہے. اب جب آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر میں سوچتا ہوں نماز بھی پڑھ لوں. 18-19 دن ہو گئے آپ نظر نہیں آ رہے. کہا الحمدللہ میں واپس اپنی روٹین پر آ گیا ہوں، میں واپس اپنی روٹین پر آ گیا. پوری رات جاگتا ہوں اور پورا دن سوتا ہوں. تو میں روٹین پر آ گیا ہوں. جب تک روٹین پر نہیں آیا تھا تو میں فجر میں آپ کے ساتھ تھا، اور اب روٹین پر آ گیا ہوں. اب آپ انتظار کیجئے واپس رمضان آنے کا. دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی رمضان میں. تو ایک مختصر سا پیغام ہوتا ہے کہ اگلی ملاقات فجر میں رمضان میں انشاءاللہ. تو گناہ چھوڑ کر میرے بھائیوں نیکی کو اختیار کرنا. تو رمضان صرف نیکی کا مہینہ نہیں ہے، گناہ چھوڑ کر نیکی کا مہینہ. اللہ نے دل میں بھی آنکھیں رکھی ہیں. ایک چہرے پر آنکھیں، دل کی آنکھیں. آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن چشمہ گلاسز گدرے ہیں. آنکھیں آدمی 1 کلومیٹر تک دیکھ دے، آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، چشمہ گدرا ہے، چاہے وہ سن گلاسز ہی کیوں نہ ہو. تو آنکھ کام نہیں کرے گی. آنکھ بہت کمزور ہے، چشمہ بالکل صاف ہے، تو چشمہ کام نہیں کرے گا. تو یہ چشمہ ہے، چشمہ رمضان، یہ بھی صاف ہونا ضروری ہے. اور یہ اندر جو آنکھ ہے یہ بھی صاف ہونا ضروری ہے. ایک وقت میں اندر صاف ہے، باہر رمضان گدلا ہو رہا ہے. اندر گدلا ہے، رمضان بہت صاف ہے. دونوں کا ایک وقت میں عکس جب پڑے گا، اندر کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، باہر گلاس اور چشمہ بھی ٹھیک ہو. باہر گدلا ہو یا باہر اچھا ہو، اندر گدلا ہو یا اندر اچھا ہو، دونوں کا ایک وقت میں صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ ہونا ضروری ہے. اندر گدلا ہے، باہر رمضان بہت اچھا ہے، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے باہر. میرے اندر صاف ہے اور باہر رمضان اتنا گدرا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ رمضان میں کتنے اعمال یہ سنت کے مطابق ہو رہے ہیں اور کتنے اعمال خلاف سنت ہو رہے ہیں. ہم ان خلاف سنت کے لیے 11 مہینے سے انتظار کر رہے تھے کہ آئیں گے تو پھر خلاف سنت عمل کریں گے. جب آدمی گناہ نہیں چھوڑے گا یا نہیں چھوڑتا تو ایسی صورت میں مسلمان کا حال بالکل ایسا ہے کہ بالکل پیک اے سی روم ہو اور پردے کرٹن اتنے دبیز اور موٹے ہوں کہ باہر کا انوائرمنٹ پتہ نہ چل رہا ہو. جب تک کہ ونڈو نہ کھولے، جب تک کہ کرٹن نہ ہلائے، جب تک کہ کچھ پلس مائنس نہ ہو تو باہر کا انوائرمنٹ پتہ نہ چلے. باہر بارش ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم، باہر موسم بہت اچھا ہے مجھے نہیں معلوم، بھینی بھینی ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں، بوندا باندی ہو رہی ہے، بہت بہترین کہ آدمی کی طبیعت باغ باغ ہو جائے. لیکن ہوں میں پیک کمرے میں، وہاں باہر کی روشنی نہیں آ رہی، اندر کی روشنی باہر نہیں جا رہی. ایسے پیک کمرے میں ہوں تو باہر کا انوائرمنٹ اس سے میں لطف اندوز نہیں ہو سکتا. تو آدمی کی آنکھیں بند ہیں، باہر رمضان آیا، بھینی بھینی خوشبو بھی، بوندا باندی بھی، انوائرمنٹ بہت اچھا، فضا بہت اچھی، ہوائیں بہت اچھی، طبیعت ذوق کو برانگیختہ کرنے والی. خود جی چاہے کہ آدمی باہر نکلے فضا میں. بھائی اس انوائرمنٹ کے لیے تو پریشان ہو رہے تھے، لیکن میں عجیب بیوقوف آدمی ہوں کہ میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں. نہ میں نے پوچھا، نہ میں نے پردے ہٹا کر دیکھے، نہ میں نے ونڈو کھولنے کی کوشش کی، اور مجھے پتہ نہیں چلا، اور یہ انوائرمنٹ ختم ہو گیا. ہم بند کمروں میں ہیں، ہمارے گناہوں نے ہمارے چاروں طرف ایسی بڑی بڑی دیواریں، کرٹن اور بڑے بڑے گلاسز لگا دیے
کہ ہمیں باہر کے انوائرمنٹ کا پتہ نہیں چلا اور رمضان آیا اور گزر گیا. تو آنکھیں تھیں، گلاسز آڑے آ گئے. گلاسز بہت اچھے تھے، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، تو باہر کی ماحولیات کا اندازہ ہی نہیں ہوا، تو رمضان آیا اور چلا گیا. ورنہ اللہ کا وعدہ ہے رمضان مسلمان پر آئے، کسی مسلمان پر بھی ایک رمضان اس کے 70 سال بدلنے کے لیے کافی ہے. اور 70 سال میں بھی میری زندگی نہیں بدلتی تو اس کا مقصد 70 سال سے میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، رمضان آتا ہے وہ انوائرمنٹ تھوڑی دیر کا گزر جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے. کچھ اعمال اور تیاری رمضان سے متعلق صرف ایک بات، کچھ اعمال جو صحیح ہوں یا غلط ہوں تو چھوڑ دیں گے، صحیح ہوں تو اختیار کریں گے، اہتمام کریں گے. کن چیزوں سے باہر کا انوائرمنٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کون سی چیزیں ہیں؟ آنکھ گدلی ہو گئی تو بھی، اور گلاس گدلا ہو گیا، شیشہ گدلا ہو گیا، چشمہ گدلا ہو گیا تب بھی. دونوں کا ایک وقت میں صاف شفاف، بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے، بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے. نمبر 1، نابالغ چھوٹے بچوں پر مجبور اور پابندیاں نہ لگائیے کہ وہ رمضان آ گیا ہے، روزہ کشائی کے لیے روزہ رکھ لو. اس وقت سننے والے بہت سارے، بولنے والا ایک. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ابتدائی روزے کیسے چھپ چھپ کر پانی پیا، ہمیں معلوم ہے. پھر ہم اپنے چھوٹے بچے کو ایک چوری سکھا رہے ہیں. اللہ نے مکلف نہیں کیا. مجھے افطار پارٹی کا فوبیا ہے، میں نے کوئی راستہ نکالنا ہے، ہلے گلے کے لیے راستہ نکالنا ہے، اجتماعی نمازیں چھوڑنے کا راستہ نکالنا ہے، گیدرنگ کا راستہ نکالنا ہے. رمضان نے تو سارا نظام جام کر کے رکھ دیا. تو میں نے اپنے نابالغ چھوٹے بچے کو، جسے رب نے، جس کا روزہ ہے، جس کا مہینہ ہے، جس کے احکامات، اس نے تو مکلف نہیں کیا اور میں نے اسے مکلف کر دیا. پھر اس ایک عمل پر کتنی ساری خرافات، وہ سب ضرورت نہیں ہے بیان کی. اس سے ہم چاہتے ہیں رمضان شفاف ہو جائے اور گدلا ہو جاتا ہے. اگر نمازوں کا اہتمام ہو سکتا ہے اور کوئی ناجائز کام بنیاد نہ پڑے تو افطار 2 4 5 کا کرنے میں بھی اجر مل جائے گا. ضرور 500 آدمیوں کو افطار پہ بلائیں تاکہ ان میں سے 480 آدمیوں کی نماز آپ کے کھاتے میں چلی جائے. جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنا زیادہ نماز کے چھوڑنے والے پیدا ہو جائیں. اب تو ضرورت ہے اس بات کی، آج 2024 میں ضرورت ہے اس بات کی کہ مسجدوں میں ہونے والے افطار کو بھی مختصر کیا جائے. ہم باہر کو رو رہے ہیں، یا مسجد میں افطار کرنے والے نماز کے لیے 100% نہیں آتے. 2 4 10 20 آدمی مساجد میں بھی افطار کے بعد نمازی ادھر اور غیر نمازی ادھر، صرف افطار کے لیے آیا اور پھر چلا گیا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب کیا پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی نماز نہیں پڑھنی. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایسی اور اتنی بے قابو ہوتی چلی جاتی ہے کہ آدمی پچھڑے کو رو رہا ہوتا ہے، ارے صاحب اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، چلنے دیجئے. ارے بھائی جب کام خراب ہو رہا ہے چھوڑ دیجئے. صحیح کے لیے کرنا ہے یا عادت کے لیے کرنا ہے؟ صحیح کے لیے کرنا ہے، اجر کے لیے کرنا ہے، ترقی کے لیے کرنا ہے، اعمال کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے تو فائدہ دیکھیں، ہو رہا ہے تو کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. جب بنیاد اللہ نہیں ہوتا تو پھر آدمی کہتا 20 سال 40 سال 50 سال ابا نے، اماں نے، دادا نے، نانا نے اور بھائی سارے لوگوں نے اس طرح، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہرگز نہیں ہے، بندوں سے ہے. اس لیے جب تک بندے چاہیں گے کرتے رہیں گے. بھائی افطار کا ثواب ہی چاہیے تو اپنے بچوں کی نیت کر لیں، آپ انہیں بھی تو افطار کروا لیں، ماں باپ کی نیت کر لیں، آس پڑوس کی نیت کر لیں. ضروری ہے کہ جب تک دسترخوان پر ہلہ گلا نہ ہو تو افطار کا ثواب نہیں ملے گا.
اذان دینے والے کہیں تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی، جلدی افطار سے پہلے اذان دے دی گئی، معذرت بھی ہو جائے گی، سوری بھی ہو جائے گی، درگزر بھی ہو جائے گا، لیکن ان سب کو جنہوں نے جلدی اذان پر روزہ کھول لیا، افطار کر لیا، سب کو قضا کرنی پڑے گی. یہاں یہ کہہ کر اپنی جان نہ چھڑاؤں کہ جی اللہ غفور رحیم ہے اور میں نے تو تیار بیٹھا ہوا تھا، 2 منٹ روزہ پہلے کھول لیا. جب اللہ نے کہا اس وقت تو اس وقت، اجی صرف 2 منٹ ہی تو تھی، تو یہ 2 منٹ اللہ کے ہیں، ہمارے آپ کے تھوڑی ہیں. ہمارے آپ کے بس میں ہوتا تو رش کی وجہ سے اثر کے بعد افطار کر لیتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ نے کہا جب کرنا ہے. اسی طرح سحر میں اگر تاخیر ہو گئی اور لوگ سحری کرتے رہے، تو جنہوں نے بھی اذان غلط ہونے کی وجہ سے ان کی معذرت اور معافی صرف ایک شکل میں، قرآن بھی حدیث بھی اللہ کے نبی علیہ السلام بھی، کہ روزہ ایسے وقت میں رکھا گیا جب سحر کا وقت ختم ہو گیا تھا، اسے قضا کر لیجیے اور کوئی حل نہیں ہے دنیا میں. اور اگر اس حال میں کسی کے روزے ہوئے ہوں تو اسے وصیت کرنی پڑے گی، وصیت نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. جہاں کہیں بھی اذانوں پر، اور اذانیں ہوتی ہیں فجر کے وقت داخل ہونے پر. تراویح کے حوالے سے جلدی آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جلدی سے تراویح پڑھیں، پھر کھانا کھانا ہے، بہت سارے کام ہیں، تو اذان بھی جلدی اور نماز بھی جلدی. اگر اذان وقت سے پہلے تو اذان نہیں ہوئی، اور نماز وقت سے پہلے تو نماز نہیں ہوئی. اگر نماز نہیں ہوئی تو تراویح نہیں ہوئی، تراویح بھی لوٹانی پڑے گی بغیر وقت، اس لیے کہ عشاء کی نماز کے تابع ہے تراویح. اگر عشاء کی نماز اپنے وقت پر ہے، اگر اذان وقت پر نہیں ہوئی اور نماز وقت پر ہو گئی تو اذان وقت پر نہ دینے کا گناہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی. لیکن اگر نماز بھی وقت سے پہلے ہو گئی تو تراویح وقت پر ہوگی تو تراویح نہیں ہوگی، اس لیے کہ تراویح عشاء کی نماز کے تابع ہے. اگر عشاء کی نماز پڑھی ہے تبھی آدمی وتر بھی پڑھے گا، اگر اس کی نماز نکل گئی تو پہلے عشاء پڑھے اور پھر وتر پڑھے. حساسیت ہے رمضان مبارک. ان جو چھوٹے چھوٹے اعمال سے، تھوڑے تھوڑے اعمال سے میرا آپ کا رمضان گدلا ہو جاتا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہتا، صاف شفاف نہیں رہتا. ہم بھی خوش کہ رمضان آیا تھا، گزر گیا. تراویح پڑھانے والوں کے معاوضوں کو طے کیا جاتا ہے، براہ راست قرآن پاک اور اس کے مقابلے میں پیسے. ایک اصول اور ضابطہ سمجھ لیجئے، فقہی شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. پیسے طے کرنا، پیسے دینا، معاوضہ دینا ٹھیک نہیں ہے. کن بنیادوں پر اس کے بارے میں اہل علم نے فیصلہ کیا؟ ہو کیا رہا ہے یہ دیکھیے، مسئلہ کیا ہے اس وقت. فزکس دیکھیے کہ فزیکلی کیا ہو رہا ہے. کہا جی آپ نہیں پڑھائیں گے تراویح؟ کا نہیں پڑھاؤں گا. کہا آپ کی مہربانی، کہا پیسے بڑھا دیجئے تو پڑھا دوں گا، نہیں بڑھائیں گے اتنے پیسوں میں نہیں پڑھاؤں گا. گویا کہ آپ نے مہر نہیں لگائی تھی، اب لگا دی. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی آپ کی میں صرف جائز اور ناجائز کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے جی میں مانگتا نہیں، میری ضروریات کا خیال رکھیے. کہا کچھ نہیں دیں گے، اور آپ نے آخر میں کچھ دے دیا. لیکن ایک آدمی اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جی کیونکہ آپ بارگیننگ کر رہے ہیں، میں اتنے کا آدمی ہوں، اتنے کا نہیں ہوں، اور میں کہیں اور ڈھونڈ لوں گا، میں کسی اور دکان کو تلاش کر لوں گا. تو اس معاوضے کے اندر امت مسلمہ اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح ٹھیک بھی ہو رہی ہو تو اللہ جزا خیر انتظامیہ کو وہ ضرور اس میں وہ رکھنا ڈال کر کہا نہیں پیسے دیے جائیں، ضرور دیے جائیں. ہماری عزت کا مسئلہ ہے، پورے دنیا بھر کی انتظامی کی بات کر رہا ہوں. ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری تراویح ٹھیک کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری تراویح ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم عرصہ دراز سے اس تراویح کو گدلا کرتے ہیں، تو اس دفعہ بھی گدلا کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے پیسے دیجئے. ہماری عزت خراب نہیں ہونی چاہیے اور 200 نمازیوں کی تراویح خراب ہو جائے، کہا وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں. صلی اللہ علیہ محمد. مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مٹھائی ہونا اور نہ ہونا. کچھ چیزوں کو ہم نے اتنا حساس اور شدید بنا دیا ہے، اتنا خطرناک بنا دیا ہے کہ ان کی شکل بگڑ گئی ہے. چندے نہ کریں، مٹھائی کا ہونا اور نہ ہونا کوئی دونوں حرام اور ناجائز نہیں ہے. اگر مٹھائی ہوگی تو تراویح کا سب ثواب ختم ہو گیا، اور تراویح اگر مٹھائی نہیں ہوئی تو تراویح کیا ہوئی؟ کوئی آدمی خوشی کے طور پر کچھ کرتا ہے، چندہ نہ کرے، کسی کو نہ بتائے، کچھ نہیں، اچھا آ گئی ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے. اللہ بھائی ایک غیر ضروری چیز تھی، ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو تب بھی ٹھیک ہے.
چندے ہو رہے ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، بالغ نابالغ، مرد عورت، اعلانات، یہاں یقیناً ناجائز ہے۔ کون آدمی خوشی سے دیتا ہے پیسے؟ خوشی سے تو آدمی بیوی اور بچے کو پیسے نہیں دیتا، تو مسجد میں کیوں دے گا؟ اتنا حساس مسئلہ اور مضمون ہونے کے باوجود ہر مسجد میں جب بھی آپ رمضان المبارک میں 5,000 کے نوٹ باکس میں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ کسی آدمی کی زکوٰۃ کا وقت آ گیا تھا، اور مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگا کرتی، لیکن امت مسلمہ ہے کہ جی میری سمجھ میں آتا ہے، اچھا ہم بھی ہر رمضان میں بھگتتے ہیں اسے کہ بھئی اتنے سارے نوٹ 5,000 کے کہاں سے آ گئے؟ کہا جی اب اعلان کرنا پڑے گا کہ اس میں لکھیں کہ زکوٰۃ کے ہیں یا مسجد کے ہیں، اس لیے کہ میری زکوٰۃ، میں مسلمان اور میرے اللہ کا گھر سب سے اہم ہے۔ یہ تجھے کس نے سمجھا دیا؟ یہ کس نے مسئلہ مضمون بتا دیا کہ اللہ کے گھر میں زکوٰۃ؟ پاک رب کا پاک گھر، پاک مال، پاک رب کا پاک گھر، پاک مال، صاف ستھرا، ہدیہ، تحفہ، گفٹ، زکوٰۃ نہیں۔ دینے والے بھی گناہ گار اور لینے والے ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، کہا آیا ہوا مال کیا کریں؟ جیسے دینے والے ان سے کہیں زیادہ لینے والوں کے اندر وہ تو حبون المال حبا جما، اب آ گئے ہیں خرچ کر دیں۔ ہوتا نہیں ہے ایسے کہ زائد نوٹ اور بڑے نوٹ کوئی آدمی مسجد کے فنڈ میں دے، اور وہ رمضان میں ہی کیوں؟ اس لیے کہ زکاتوں کا مضمون ہی ہے۔ اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، صرف ایک بات، اگر ایک بات قابو میں آ جائے تو امید اللہ کی ذات سے شاید سارا رمضان قابو میں آ جائے۔ ایک بات قابو میں آ جائے، وہ آج رمضان نہیں ہے، تیاری رمضان سے متعلق کیا چیز ہے؟ تیاری رمضان سے متعلق صرف 4 درجات عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان سارے اعمال کا تعلق اس ایک گتھی میں پھنسا ہوا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے 12 مہینے ناراضگیاں، لینا دینا، نفرتیں، محبتیں، کھانا پینا، کھینچنا گھسیٹنا، حسد، کینہ، بغض، سب کچھ رہتا ہے۔ یہ ہماری نفسیات کا حصہ ہے، انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ تو 4 درجات میں سے اگر 4 درجات میں سے کسی نے آخری درجے پر بھی عمل کر لیا تو امید اللہ کی ذات سے رمضان اس کی قابو میں ہے، لیکن اگر چاروں میں سے کوئی ایک درجے پر بھی نہ آیا تو پھر رمضان قابو میں نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دوں، غلط فہمی کا شکار نہ رہوں۔ سب سے پہلی بات یہ، تیاری رمضان سے متعلق صرف ایک بات، اس کی 4 شکیں، ایک بات اس کے 4 جز۔ نمبر 1، پہلی بات یہ، غلطی ہماری ہو یا نہ ہو، چلے جائیں، معافی تلافی کر لیں۔ یہ وہ تالا ہے، یہ وہ چابی ہے جس پر سارا رمضان یوں کھل جائے گا، ورنہ سارا رمضان جیسے پہلے اس دفعہ یہ بھی گزر جائے گا۔ ایک اور تعداد کے اعتبار سے رمضان بڑھ جائے گا، ہمارے عدد کے اعتبار سے ایک رمضان اس سال اور بڑھ جائے گا، ترقی کے اعتبار سے نہیں بڑھے گا۔ پہلی بات، کہیں تھوڑا سا بھی 19-20 محسوس ہوتا ہے، ہمت کریں اور جا کر معافی مانگ لیں۔ غلطی ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی، درگزر ختم۔ ہمت نہیں ہے، فون کر لیں معافی، اس لیے کہ کبھی آدمی بالمشافہ نہیں بیٹھ پاتا، ہمت نہیں ہوتی، اتنی نفرتیں، اتنی عداوتیں، اتنے نقصانات، اتنی اذیتیں، اتنی تکالیف، فون پر بھائی معافی چاہتا ہوں، معاف کر دینا بھائی، رمضان شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا درجہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا درجہ، چوتھا درجہ تو آخر میں عرض کر دوں گا میرے بھائیوں، یہ چوتھا درجہ صرف چوتھا درجہ کام کا ہے نہیں، پہلا دوسرا یہ درجے کام کے ہیں۔ تو پہلا درجہ جا کر معافی مانگ لیں، جانے کی ہمت نہیں ہے، فیس کرنا ممکن نہیں ہے، انہیں بلا نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، ملاقات کرنا نہیں چاہتے، فون پر رابطہ کر لیں۔ فون پر بھی رابطہ نہیں ہو سکتا، کسی کو پیغام دے دیں کہ فلاں صاحب نے پیغام بھیجا ہے، وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں، رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، یہ تحفے تحائف سنت کی نیت سے قبول کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، قبول نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، معافی تو پہنچ ہی گئی۔ چوتھے اور آخری درجے کی بات، تینوں کام نہیں ہو سکتے، تینوں چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ چوتھا اور آخری مضمون، میں اپنے دل میں اللہ سے عہد کر لوں کہ جس نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہو میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ چوتھا اور آخری درجہ ہے، لیکن مضبوط درجہ نہیں ہے۔
یہ اس لیے ہے کہ بھئی آخری درجہ ہے، آخری درجہ کہ میں اپنے دل سے، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی میں نے معاف کر دیا؟ پھر اگر میرے رویے میں فرق نہ آیا اور میرے لین دین میں فرق نہ آیا، پھر میری گفتگو میں فرق نہ آیا، پھر میری غیبتوں میں فرق نہ آیا، تو اس کا مقصد ہے کہ میں نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا۔ اگر یہ آخری درجہ ہے تو اسے بھی پھر تولا جائے گا، اسے بھی پھر میزان کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا کہ بھئی پھر میں نے لینا دینا شروع کیا نہیں کیا، کچھ نرمی آئی یا نہیں آئی، غیبتیں ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، دل سے آخری درجے کو اویل کیا۔ اچھا بھئی آخری درجے کو اویل کیا، اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ جو پہلے تھا وہ اب نتیجہ ہے، تو آخری درجہ بھی صرف میں نے اپنی تسلی کے لیے، تاہم نتیجہ اور تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ اللہ پاک سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔